السلام علیکم دوستوں، میں ہوں وکیل الرحمن۔ پاکستان کا آئندہ وفاقی بجٹ 2025-26 اب 2 جون کے بجائے 10 جون کو پیش ہوگا۔ آج کے ولاگ میں ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ بجٹ کی تاریخ کیوں بڑھائی گئی اور اس بجٹ میں کیا کیا ہو سکتا ہے، عام عوام کے لیے اس میں کیا چیزیں شامل کی جا رہی ہے، اسی طرح تاجروں کے لیے، کسانوں کے لیے۔ سب سے پہلے اس کی جو 2 تاریخ اعلان کیا گیا تھا کہ 2 تاریخ کو بجٹ پیش ہوگا، وہ 2 تاریخ اب 10 تاریخ کر دی گئی ہے۔ اس کی جو وجوہات سامنے آئی ہے، وہ وجوہات یہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی ٹیم ہے اس کی IMF سے مذاکرات چل رہے تھے، اور ہمارے ہاں جیسے کہ مشہور ہے، ہمارے بیوروکریٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑے چالاک سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ کام نہیں کرتے ہیں اور صرف کاغذات کے پیٹ بھرتے ہیں اور آگے رکھ دیتے ہیں، فائلیں رکھ دیتے ہیں منسٹر کے سامنے، منسٹر بغیر پڑھے اس پہ سائن کر دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید IMF کی ٹیم بھی اسی طرح کرے گی اور وہ ان کے سامنے یہ اعداد و شمار کے پلندے رکھ دیں گے اور IMF اس کو اوکے کر دے گی اور معاملہ آگے چلے گا۔ لیکن جب IMF کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ پاکستان نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ پاکستان نے جو آئندہ بجٹ ہے اور بجٹ سے پہلے IMF کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے اس کے حوالے سے چیزیں اس میں شامل نہیں تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریباً 10 روز تک IMF کے ساتھ بات چیت جاری رہنے کے بعد بھی IMF مطمئن نہیں ہوئی، اور IMF نے جو ہے 24 تاریخ کو اسلام آباد سے روانہ ہونے کے بعد یہ کہا کہ ابھی اس پر مزید بات چیت ہونی ہے، اور بات چیت ورچوئل ہوگی، مطلب آن لائن جو ہے اب جو فیس ٹو فیس جو بات چیت چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن ورچوئل جو ہے آن لائن میٹنگیں جو ہے وہ جاری رہیں گی۔ اس میں بنیادی طور پر جو IMF کے ساتھ پاکستان کے معاہدے ہوئے تھے اس کے مطابق طے یہ ہوا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے بجٹ کا سرپلس بجٹ تیار کرے گا، یعنی جتنے پاکستان کی آمدن ہے، ٹیکس آمدن ہے، اس کے مقابلے میں جو اخراجات ہے وہ اخراجات کا حجم اس آمدن سے کم ہونا چاہیے، لیکن اس میں بجٹ میں دیکھا گیا کہ سرپلس بجٹ نہیں بنایا گیا تھا۔ اسی طرح جو ہے IMF کی ایک شرط ہے کہ پاکستان کے جو سبسڈیز ہے وہ کراس سبسڈی نہیں ہونی چاہیے، وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونے چاہیے، مطلب جو مستحق ہے اس کو براہ راست سبسڈی ملنی چاہیے، نہ کہ گھما کر 10 کمپنیوں سے 10 شعبوں سے گھما کر آپ سبسڈی دیں، جیسے کہ بجلی گیس وغیرہ میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس میں گیس والوں کو بھی سبسڈی مل رہی ہے، بجلی والوں کو بھی مل رہی ہے، اور وہ سبسڈی جو ہے وہ آگے جو بڑے اچھے آمدن والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو غریب جس کے لیے سبسڈی دی جاتی ہے اس کو اس کا سب سے کم حصہ ملتا ہے۔ تو IMF کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سبسڈی براہ راست سبسڈی دی جائے، اور اسی طرح جو ہے جو رعایتیں مختلف سیکٹرز کو رعایتیں دی گئی ہے، وہ رعایتوں کا جو ہے وہ غلط استعمال ہوتا ہے، وہ رعایتیں ختم ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی جو اسی طرح نجکاری کے حوالے سے پاکستان سے بہت سخت مطالبات کیے جا رہے ہیں، بار بار جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جو ادارے خسارے میں وہ اس کی جو ہے پرائیویٹائز کیے جائے، جس میں سر پیرس جو ہے PIA کا معاملہ تھا۔ PIA کا معاملہ وہ پچھلے اس کا پورا پروسیس کیا گیا، لیکن PIA نہیں بک سکا، اور اب جو ہے وہ 2 نومبر کی اس کی بیڈنگ ہونی تھی، لیکن اب 2 کو بھی جو ہے پتہ چلا کہ اس میں جو ہے وہ پروسیس مکمل نہیں ہوا، اور اب اس کی تاریخ 19 جون کر دی گئی ہے، مطلب ایک ادارہ بھی اب تک جو ہے وہ حکومت پرائیویٹائز نہیں کر سکی۔ اسی طرح جو ہے وہ گیس اور بجلی کے جو سرکولر ڈیٹ ہے جو ہزاروں میں، یعنی ایک ادارے نے دوسرے ادارے سے پیسے لینے، وہ اس کو نہیں دے رہے، دوسرا جو ہے وہ اس پہلے والے سے اس کے جو ہے کچھ پیمنٹس آنی ہے لیکن وہ وہاں سے پیمنٹ نہیں آ رہے، تو اس طریقے سے یہ گھوم پھر کر جو ہے ایک سرکولر ڈیٹ بنتا ہے جو آخر میں جو ہے وہ بجٹ خسارے کی شکل میں سامنے آتے ہیں، اور عام اداروں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی پاکستان کی کارکردگی انتہائی مایوس کرنے، نہ سرکولر ڈیٹ کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، نہ کراس سبسڈی کی جگہ جو ہے ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے اس پر جو ہے توجہ دی جا رہی ہے، اور اسی طرح جو ٹیکس کلیکشن ہے کو IMF کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان میں آپ ترقی لوگوں کی ویلفیئر فلاح و بہبود کے لیے جو ہے اگر کوئی کام کرنے ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹیکس اتنے ہی زیادہ آئے، لیکن BR اس میں مکمل طور پہ اب تک جو ہے وہ ناکام ثابت ہو رہا ہے۔
پچھلے سال کا جو ٹارگٹ تھا اس میں بھی 1,000 ارب روپے کا تقریباً شارٹ فال ہے، اور اب جو ہے جو انہوں نے پاکستان نے IMF کو جو کہا ہے اس میں تقریباً 14,300 کا جو ہے ٹارگٹ دیا جا رہا ہے کہ یہ یعنی 14.1 یا 14.3 یہ ایک ٹارگٹ دیا جا رہا ہے کہ اس سال جو ہے ہم اتنا اتنا ٹیکس اکٹھا کریں گے۔ لیکن یہ ٹیکس کیسے پورا کریں گے؟ اس کے لیے جو ہے وہ جب ٹیم کی طرف سے جو ہے جب مختلف چیزیں بتائی گئی تو پتہ چلا کہ وہ انتہائی غیر حقیقی ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب تک جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں جو ٹیکس ٹارگٹ ہے یہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 18% زیادہ ہے، یعنی پچھلے سال سے اس سال جو ہے بہار نے جو لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے وہ تقریباً 18% زیادہ ہوگا، 18% زیادہ ٹیکس اکٹھے کرنے ہیں، اور اس 18% میں کوئی 3.6% جو ہمارا GDP بڑھ رہا ہے پاکستان کا اس حساب سے اس میں کور ہو جائے گا، 7.7% جو ہماری جو ہے وہ انفلیشن افراط زر اس میں جو کمی آئی ہے اس کے سے کور ہو جائے گا، یہ 12% تو اس طرح کور ہو جائے گا، لیکن باقی جو ہے تقریباً 4 سے 5% جو تقریباً 500 سے 600 ارب روپے بنتے ہیں، یہ بہار نے ڈائریکٹ لوگوں سے نئے ٹیکس لگا کر یا کسی بھی طریقے سے کسی ٹیکس کو بڑھا کر یا ٹیکس کی وصولی جو ہے وہ بہتر بنا کر یا کسی بھی طریقے سے کر کے 500 سے 600 ارب روپے جو ہے یہ عام عوام سے سیلز ٹیکس کی وجہ میں، اسی طرح تاجروں سے، کیونکہ تاجر دو اسکیم متعارف کیا گیا تھا، جو ریٹیلر ہے اور جو ہول سیلر ہے، لیکن اس میں مکمل طور پہ جو ہے بہار ناکام رہا، اور اس میں جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اس کے لیے جو تاجر دو اسکیم کے لیے جو ہے 30 لاکھ روپے صرف بہار اکٹھا کر سکا، اور اس کے لیے 50 ارب روپے کہا گیا تھا کہ اس اسکیم کے ذریعے سے ہم ریٹیلر سے تقریباً 50 ارب روپے وصول کر لیں گے، لیکن اس 50 ارب کے ٹارگٹ کے مقابلے میں صرف 30 لاکھ روپے بہار اکٹھا کر سکا۔ اسی طرح جو ہے وہ تو اب ٹیکس میں جو ہے ریٹیلر ہول سیلر کو ایک بار پھر جو ہے وہ گھیرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے لیے ایک تجویز ہے کہ 1% جو ہے اس کا انکم ٹیکس اس پر لگایا جائے، اس کے سپلائرز یا ہول سیلر کے ذریعے سے فکس، تو ایک تو وہاں سے جو ہے ٹیکس لیا جائے گا، ایک جو ہے وہ کچھ جو فرٹیلائزر ہے، کھاد ہے، اور اسی طرح جراثیم کش ادویات جو ہوتے ہیں جو کسان استعمال کرتے ہیں اس میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ 5% ہے، اس کو 10% کرنے کا جو ہے وہ ایک تجویز ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سگریٹ پر جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ سب سے آسان ایک ایوینیو ہے جس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی جاتی ہے، اس سال بھی وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی جائے گی۔ اسی طرح ایک جو ہے فاٹا اور پاٹا ان دو کے لیے جو ہے وہ رعایتیں دی گئی تھی، یہ رعایتیں ختم کی جا رہی ہیں، اور کہ ان علاقوں میں جو ان کو جو ٹیکس مراعات دیے گئے تھے کہ یہاں اگر کوئی چیزیں تیار ہوں گی تو اس پہ جو ہے ٹیکس رعایتیں دی جائیں گی، وہ رعایتیں ختم کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو تنخواہ دار طبقے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ ٹیکس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ تنقید تنخواہ دار طبقے کی طرف سے کی جاتی ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو بہت زیادہ نچوڑا جا رہا ہے، تو اس پر جو ہے وہ ان کو کچھ جو ہے تھوڑا سلیب میں فرق کیا جا سکتا ہے کہ 50,000 سے جو ہے وہ 83,000 تک جو ہے نا یہ اس کو ایگزم کیا جائے کہ اس کے بعد ٹیکس لیا جائے گا۔ اسی طرح سلیب میں تھوڑا سا فرق کیا جا سکتا ہے، تنخواہ دار طبقے کو اس طرح تھوڑی سی ایک رعایت دی جا سکتی ہے، لیکن جو پینشن ہے وہ پینشن پر اس کی جگہ جہاں پر یہ رعایت دی جائے گی، اس رعایت کو جو ہے دوسری طرف بیلنس کیا جائے گا پینشنرز پر جو ہے وہ ٹیکس لگا کر، اور اسی طرح جو ہے وہ سرکاری ملازمین جو ہے سرکاری ملازمین کی جو ہے وہ تنخواہوں میں 6 سے 10% اضافے کی جو ہے تجویز ہے کہ اس کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اور لیکن یہ تنخواہیں بھی جو ہے وہاں پر جو ان کی تنخواہوں میں سے ٹیکس کاٹا جاتا ہے، اور اسی طرح جو یہ جو تاجروں سے جو 1% ٹیکس لیا جائے گا تو یہ وہاں سے جو ہے دوسرے ذرائع سے یعنی ایک طرف سے دے کر دوسری طرف سے واپس لے لیا جائے گا۔ یہ اوورآل جو ہے یہ ٹیکس کی جو ہے اگر پورا آؤٹ لے دیکھا جائے تو اس میں جو ہے سب سے ایک جو اچھی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ
اس کا جو سود کی مد میں جو ادائیگی ہے اس میں تقریباً 1000 ارب روپے کی جو ہے کمی آئی ہے۔ پچھلے سال دیکھنے میں آیا تھا کہ جو شرح سود تھا وہ بہت زیادہ تھا، اب وہ 22% تک پہنچ گیا تھا، اب وہ تقریباً 11% پر آ گیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے حکومت کو ایک فائدہ پہنچا ہے کہ اس کی وجہ سے اب جو 2025-26 میں جو سود کی مد میں ادائیگی کی ہوگی وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم کی جائے گی، اور تقریباً 8000 ارب روپے جو ہے وہ صرف سود کے مد میں ادا کیے جائیں گے۔ پچھلے سال یہ تقریباً 9000 ارب روپے تک جو ہے یہ جو سود کی ادائیگی کی گئی تھی۔ اسی طرح جو دفاعی بجٹ ہے، دفاعی بجٹ میں جو ہے وہ تقریباً 18% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے تقریباً 2500 ارب روپے تک جو ہے یہ دفاعی بجٹ جو ہے وہ بڑھے گا۔ پرانی گاڑیاں جو یوز گاڑیاں ہیں اس میں جو ہے وہ ایک رعایت دینے کی جو ہے تجویز ہے، اس کی وجہ سے پرانی گاڑیاں جو باہر سے منگائی جاتی ہیں اس کی قیمتیں کچھ کم ہو سکتی ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اسی طرح جو ریل اسٹیٹ ہے، ریل اسٹیٹ کے لیے ایک تو ریل اسٹیٹ کی طرف سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے جو ٹرانسفر ٹیکس ہے وہ جو ہے ٹرانسفر ڈیوٹی وہ کم کی جائے، اور ساتھ میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی کم کی جائے۔ لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آئی ایم ایف سے جو بات چیت ہوئی ہے اس کے مطابق وہ دونوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے اور یہاں کی معاشی ٹیم کچھ جو ہے وہ اصرار کرے تو اس میں ٹرانزیکشن فیس کی مد میں یا ٹرانزیکشن ڈیوٹی کی مد میں کسی ایک میں جو ہے وہ رعایت دی جا سکتی ہے۔ ریل اسٹیٹ کے لیے ایک اور اچھی خبر یہ ہو سکتی ہے کہ بجٹ میں اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ گھر بنانے کے لیے، مکانات بنانے کے لیے بینک کے جو لون ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ کوئی اسکیم متعارف کی جائے، تاکہ جو ہے وہ مکانات کی جو شارٹیج ہے وہ بھی بڑھے، اور اس کے نتیجے میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ اوور آل جو ہے یہ جو بجٹ ہے اس میں بہت زیادہ کوئی امید افزا کوئی ایسی کوئی بجٹ نہیں ہوگا جس سے بہت زیادہ امیدیں باندھی جا سکیں، اور یہ ایک مکمل طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہ پہلی بار شاید ہوگا۔ ویسے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف اور دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ کے ڈکٹیشن کے نتیجے میں بجٹ بنتے ہیں، لیکن اس بار جس طریقے سے ایک ایک ادارے کے ساتھ، ایک ایک کمپنی کا، ایک ایک شعبے کا ترقیاتی منصوبوں کا بھی پورا جو ہے وہ جانچ پڑتال کیا جا رہا ہے، اور پورے پی ایس ڈی پی جو ہے اس کا بجٹ مکمل کم کیا جا رہا ہے۔ پچھلے سال تقریباً یہ 1400 ارب روپے ترقیاتی اسکیموں کے لیے رکھے گئے تھے، اس سال جو ہے وہ کم کر کے 950 ارب روپے کیے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ان تمام جو اس وقت جاری منصوبے ہیں، کہیں پر روڈ انفراسٹرکچر، یہ جو جتنے منصوبے یہ سب جو ہے ریوزٹ کیے جا رہے ہیں، اور جتنے گیس کمپنی ہیں ان کی پورے آڈٹ رپورٹس، ان کی ساری کمپنیوں کے پورے فائنینشیل رپورٹ مانگے جا رہے ہیں۔ تو یہ اوورآل یہ پہلی بار شاید ہوگا کہ اتنی تفصیل کے ساتھ پاکستان کا جو ہے وہ پورا بجٹ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ ہو رہا ہے، اور ان کے پوری جب وہ آئی ایم ایف پوری طرح مطمئن ہوگا اس کے بعد یہ بجٹ پیش ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 10 جون کو جو ہے یہ بجٹ ابھی جو ہے یہ ابتدائی طور پر جو تفصیلات میں نے آپ کو بتائی یہی ہے، اور اگر اس میں 19-20 اگر کوئی فرق آتا ہے تو 10 جون تک جو ہے وہ اگلے کچھ دنوں میں مزید اس کی تفصیلات آئیں گی، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔